ویلکم یوٹیوب فیملی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایریز والوں کے حوالے سے مریخ کی جو رجت کے اثرات برج حمل ایریز والوں پہ پڑیں گے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایریز والوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں۔ اب آپ لوگوں کے جو اثرات ہیں اس حوالے سے بات کریں تو مریخ کی رجت آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ آپ کے برج کا حکمران سیارہ ہے۔ برج اسد آپ کا 5واں گھر ہے۔ یہ جو رجت ہے یہ غیر سنجیدہ محبت یعنی رومانس، آپ کی زندگی میں شامل بچوں کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس گھر کا تعلق نئے کاروباروں کے آغاز سے بھی ہے۔ برج اسد اپنی رجت کے دوران مریخ جن ڈگریوں سے گزرے گا ان سے پہلے جب گزر چکا ہے، یعنی سیدھی چال چل کر یہ اپنی راہوں سے گزرتا ہوا اپنے جو ایکشن ہے وہ ری پلے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوا جو گزرا ہے، اور 4 نومبر سے 6 دسمبر کے درمیان رونما جو ہوئے تھے، اس مرتبہ ان کی جو نوعیت ہوگی وہ ذرا مختلف ہوگی، کیونکہ اب جو مریخ ہے وہ الٹی چال چل رہا ہے، یعنی یہ ریٹروگریڈ ہوگا۔ آپ کو ان ایام کے دوران اپنے فیصلوں پہ، اپنے اقدامات پہ، اپنے سوچنے پہ غور و فکر کرنا ہے۔ ان ایام کے دوران آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کام کو ترجیح دینی ہے۔ آپ کے سامنے بہت سے چیلنجز آئیں گے، آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے، اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا ہے۔ اپریل کے وسط کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ جب مریخ رجت سے نکل کر ایک بار پھر جب برج اسد میں داخل ہوگا، مریخ رجت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کی زندگیوں میں کوئی اہم تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ وہ ایریز برج حمل کے لوگ جن کے بچے ہیں ان کو اپنے بچوں کے حوالے سے بہت سے فیصلے کرنے پڑیں گے، بچوں کے حوالے سے ان کے اگر کوئی مسائل چل رہے ہیں وہ ان کو حل کرنے پڑیں گے، تو یہ ان کے بچوں سے منسوب کیا جاتا ہے اس کو۔ 4 نومبر تک 6 دسمبر تک ان کی جو یادیں ہیں وہ تازہ ہوں گی، جو ماضی میں ان کے ساتھ ہو چکا ہے وہ سب کچھ ان کو سامنے زندگی ایک بار پھر دہرائے گی، ان کی یادیں جو ہیں، میموری جو ہے وہ پھر سے تازہ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے جو مضبوط کام ہے ان کو تھامے رکھنا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، سوچ بچار کر کے قدم رکھنا ہے۔ 6 جنوری سے اپریل کے وسط تک مریخ جو ہے وہ برج سرطان میں داخل ہوگا۔ تب آپ نے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور کرنا ہے۔ جب یہ 23 فروری کو گزرنے کا انتظار آپ لوگ کر لیجئے گا، 23 فروری جب یہ گزر جائے گا آپ نے حوصلہ رکھنا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ 6 جنوری سے 18 اپریل تک مریخ آپ کے 4تھے گھر میں ہوگا، اور رومانوی امور میں کوئی اگر بڑا فیصلہ کرنا ہے یا محبت کے آغاز آپ کرنا چاہتے ہیں یا نئے رشتوں میں آپ لوگ قائم ہونا چاہتے ہیں تو ایریز برج حمل والوں کے لیے ایک مشورہ ہے۔ آپ لوگوں کے ذائچے میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں نے بالکل گریز کرنا ہے، کیونکہ یہ وقت بالکل بھی مناسب نہیں ہے، نہ محبت کرنے کے حوالے سے اور نہ ہی کوئی نئے رشتے میں آنے کے حوالے سے۔ اگر آپ کوئی نیا رشتہ اس وقت قائم کریں گے، اس رجت کے دوران، ریٹروگریشن کے دوران آپ لوگ کوئی نیا رشتہ قائم کریں گے، وہ آگے چل کر بریک اپ کی طرف جائے گا، آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کے ایموشن ہرٹس ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اس چیز کو مد نظر رکھ کر بالکل گریز کرنا ہے، کیونکہ یہ رجت کا جو ٹائم پیریڈ ہے، مریخ کی جو رجت ہے وہ آپ کے محبت سے منسوب ہوتی ہے، آپ کے بچوں کے حوالے سے منسوب ہوتی ہے، تو آپ نے اس ٹائم پیریڈ میں گریز کرنا ہے۔
اس کے علاوہ آپ کا جو آگے کا ٹائم پیریڈ پھر ہوگا اپریل کے بعد، وہ آپ لوگوں کے فیصلے کرنے کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے یا کسی کام کے حوالے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور جون تک یہ بالکل ریٹروگریشن جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ اچھے سے لے کر چل سکتے ہیں۔ محبت کے انوار میں آپ کو جو آپ کی محبت ہوگی وہ آپ لوگوں کے لیے زہریلی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ جب تک مریخ آپ کے 5ویں گھر میں ہے، اولاد کے خواہش مند لوگ بھی اس دوران محتاط رہیں، کیونکہ جب مریخ رجت میں ہوتا ہے تو یہ مریخ جو ہے اسقاط حمل اور ابارشن پر حکمرانی کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ وہ فیمیل خواتین جو اس وقت جنہوں نے کنسیو کرنے کا سوچ رہی ہیں یا وہ حمل سے ہیں، تو ان لوگوں نے اس چیز کا خاص احتیاط کرنا ہے۔ صدقات دیں، اپنے وظائف کریں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں وظائف اور صدقات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، آپ کی بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے صدقات کرنی ہیں تاکہ جو بھی برے اثرات ہیں آپ پر وہ آپ لوگوں کے ختم ہو جائیں، آپ کا جو مشکل وقت ہے یہ ختم ہو جائے، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنا صدقہ دینا ہے، کسی بھی چیز کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی بھی وظائف کرنا ہے جس سے آپ کا جو حمل ہے وہ برقرار رہے، کیونکہ جو مریخ ہے یہ اسقاط حمل اور ابارشن پر حکمرانی کرتا ہے۔ 5ویں گھر میں اس کی موجودگی بچوں کے لیے سازگار نہیں ہے جنہوں نے ابھی اس دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اگر آپ حمل کے لیے، کنسیو کرنے کے لیے، یا وہ خواتین جو ابھی کنسیو کرنا چاہتی ہیں یا کوشش کر رہی ہیں، تو 17 جون تک یہ آپ لوگوں کے مریخ جو ہے وہ رجت کا شکار ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کو آپ نے اپنے دھیان میں رکھنا ہے، اپنی نظر میں رکھنا ہے، اور پھر کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ پریڈکشن تھی برج ایریز والوں کی مریخ کی رجت کے حوالے سے۔ انہیں کن چیزوں کا احتیاط کرنا ہے اس رجت کے ڈیز میں جو 19 جون تک ہوگا، آپ نے اس ٹائم پیریڈ میں احتیاط کرنی ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے، آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آسانی سے آپ لوگوں کو ویڈیوز ملتی رہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔